اب اللہ تعالیٰ نے اتنی زوردار دعوت کے بعد اور صحیح جھنجھوڑنے کے بعد نا اب ان کو کہا ذرا اپنی ہسٹری دیکھو تم. یہاں سے اب ہسٹری شروع ہوئی ہے. اب مسلسل کئی رکوع بنی اسرائیل کی ہسٹری چلے گی جو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے. چونکہ وہ یہودیوں کو تو واقعات پتا تھے اس لیے وہ واقعات یہاں صرف اشارتاً ذکر ہوئے ہیں ایک ایک آیت کے اندر. ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے چونکہ یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ یہ ہوا تھا. مثلا اگر میں مسلمانوں کے بچے کے سامنے کہوں کہ مسلمانوں کا پہلا غزوہ بدر تھا, اب اس کو پتا ہے کہ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے, کافر 1000 کے قریب آئے تھے, مسلمان اس طرح تھے. یہ اوورال تھوڑی ہسٹری پتہ ہی ہوتی ہے. یہودیوں کو اپنی ہسٹری تو پتا تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وہ پنچ کروایا کہ تم نے کس کس موقع پہ اپنے رب کے ساتھ غداری کی اور پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تم پر کوڑا پڑا. پھر ہر ایک غداری کے بعد اللہ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا کہ جو یوں کرتا ہے نا ہمارے ساتھ, ہماری کتابوں کے ساتھ, ہمارے پیغمبروں کے ساتھ, ہم اس کے ساتھ یوں کرتے ہیں. تو یہ پڑھتے ہوئے ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر کہتے تھے کہ یہ پڑھتے ہوئے اسے ایک ہسٹری کے طور پہ نہ پڑھیے گا, اس اعتبار سے بھی پڑھیے گا کہ ہماری امت پہ یہ کہاں کہاں فٹ ہو رہی ہیں چیزیں. ہم نے بھی وہی حرکتیں دہرائیں جو میں نے حدیث میں بیان کی کہ وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں ہوئی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب, وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور اس کی سب سے بڑی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم, وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم, اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. عورتیں تو ظاہر پھر وہ لونڈیاں بناتے تھے لیکن یہ مسلسل نہیں تھا, چند ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک اس قسم کا کوئی ایک سخت حکمران آتا تھا تو ان کے ساتھ یہ کرتا تھا, ورنہ تو ان کی نسل ہی نہ آگے چلتی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. آزمائش رب کی طرف سے تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے فرعون کو کہا تھا کہ ذبح کرو, نہیں, اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فرعون کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتا ہے, ابو جہل کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتا ہے. مراد یہ کہ ان کو کھلی چھٹی دیتا ہے وہ کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں. اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت نہیں کرتا بلکہ قوموں نے خود اپنے معاملات کو سیدھا کر کے چلنا ہوتا ہے. تو وہ اس طریقے سے یہ آگے پھر آپ کو سورہ القصص کے اندر, سورۃ الاعراف کے اندر, سورہ الشعراء کے اندر ڈیٹیل سے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزانہ طور پہ بنی اسرائیل سے بچایا. ان کی ماں نے ایک صندوق کے اندر ان کو رکھ دیا جب وہ پیدا ہوئے. ڈیٹیل واقعہ جب آئے گا اس وقت ہی ڈسکس کریں گے, یہاں پہ جنرل بات ڈسکس ہو رہی ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اور تمہیں تو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. اب یہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے بنی اسرائیل کا, تو پیچھے فرعونیوں نے جب پیچھا کیا تو آگے پھر وہ سمندری جھیل آ گئی اور وہیں پہ ان کا وضو ٹوٹ گیا. کہتے ہیں کہ مروا دیے موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی کہ یہ جو آسا ہے اس کو مارو. پھر سورہ شعراء میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آسا مارا تو دونوں طرف سمندر جو ہے نا وہ پہاڑ کی طرح یوں کھڑا ہو گیا. اتنی دیر کے لیے راستہ بن گیا کہ وہ پوری قوم وہاں سے گزر جاتی ہے. اور مت ماری گئی فرعونیوں کی. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا, اور اس سے بڑی بات یہ ماری گئی وہ اس راستے کے اوپر چل پڑے. جب سینٹر میں پہنچے تو وہ اللہ نے وہ پانی کو حکم دیا, مل گیا. اور وہیں پہ پھر قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ سورہ یونس کے اندر بھی آتا ہے اور سورتوں کے اندر بھی کہ وہاں پہ اس نے پھر اعلان کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ, بنی اسرائیل کے رب پہ. لیکن اللہ نے فرمایا آل اب لے کے آیا ایمان, اب قبول نہیں ہے. نزا کے عالم میں ایمان قبول نہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے کسی کا دین قبول ہے, اس کے بعد قبول نہیں ہے. کیونکہ موت دیکھنے کے بعد تو اب ریورس تو ہونا نہیں ہے. اس وقت وہ بھی ایمان لے آیا تھا لیکن اس کا ایمان لانا اس کو نفع مند نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا منظر ہم نے تمہیں دکھایا تمہارے سامنے, تمہارے بزرگوں کو, یعنی انہوں نے خود یہ منظر دیکھا کہ ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے کے اوپر اور غرق کر دیا
فرعونیوں کو اتنا بڑا منظر دیکھ کے تو ہونا چاہیے تھا تم اپنے رب کی تعلیمات کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے، پیغمبر کی پیروی صحیح طریقے سے کرتے، لیکن تم نے کوئی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد پھر تم نے وہی حرکتیں شروع کر دی. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا کوہ طور پہ، یعنی انہیں بلایا اپنے پاس کیونکہ تورات دینی تھی. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اتنے بڑے ظالم تم ہوئے. یعنی ابھی تم نے اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ فرعونیوں کو سمندر میں غرق کیا گیا اور تمہیں نجات ملی، اور تم موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، 70,000 یہودیوں نے بچڑے کو رب مان لیا، شرک شروع کر دیا. یعنی ایسی عجیب و غریب قوم. اس کے بعد جب کوہ طور پہ گئے پیچھے وہ بچڑے، اب اس کی پوری ڈیٹیل بھی آگے آئے گی. سامری جادوگر نے کیا یہ حرکت کی تھی، اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کا نشان دیکھ لیا تھا، اس سے مٹی اٹھا کے ڈالی، اس نے ایک زیورات کو پگھلا کے بچڑا بنایا تھا اس کے اندر، اور اس میں سے آواز نکلنا شروع ہوئی، وہ اس کے پیچھے ہی لگ گیا، ٹھیک ہے، بغیر کسی تحقیق کے. حالانکہ 40 موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، 40 دن کے لیے گیا، پیچھے قوم نے کام ڈال دیا. اب اس کے پھر سزا کیا بھگتنی پڑی وہ آپ ذرا دیکھیں کتنی خطرناک سزا تھی ان کے لیے. ثم عفونا عنکم، اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا، من بعد ذلک، اس اتنے بڑے جرم کے بعد کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اب شکر گزار بندے بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یعنی تورات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راستے پہ چلو. تو یعنی وہ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لے کے وہ واپس آئے. اب جب واپس آئے تو ظاہر ہے کہ پھر جب قوم نے اتنا بڑا کام ڈالا ہوا تھا، اللہ نے وہیں پہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیری قوم کو ہم نے پیچھے آزما لیا ہے، 70,000 لوگ مرتد ہو چکے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، دیکھو تم نے اپنی جانوں پہ بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا مان کر، فتوبوا الی بارئکم، فوراً توبہ کرو اپنے رب کی طرف. اے توبہ خالی کھلی نہیں سر، بڑی اوکھی توبہ. توبہ استغفار کی تسبیح نہیں، تسبیح تو کہتے ہیں سر پوری زندگی ایسے ایسی نیت کر لگا. توبہ یہ تھی کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کو رب مانا ہے وہ سب کے سب لوگ قتل کیے جائیں گے. قتل مرتد کی سزا. یہ قتل مرتد کی سزا کے اوپر یعنی مسلمانوں میں بھی بعض لبرلز پیدا ہوئے ہیں. قتل مرتد کی سزا تو قرآن کے اندر موجود ہے، اور ظاہر ہے چونکہ یہ جو امت کی شریعت ہے وہ کنٹینیوشن ہے شریعت موسوی کا، سوائے ان چیزوں کے جو چیزیں منسوخ کر دی گئی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنوں کو. ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کر لو، لیکن یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اپنوں کو قتل کرو. مراد یہ کہ چونکہ وہ 12 قبائل تھے، قبائلی تعصب بھی آ سکتا تھا. اگر ایک قبیلے کا بندہ دوسرے کا بندہ مارتا، انہوں نے اس چیز کو بھول جانا تھا کہ یہ قتل مرتد کی سزا، انہوں نے کہنا ہے ساڑھے قبیلے کا بندہ مارا. تو اللہ نے فرمایا ہر قبیلے والے خود پرجنگ کریں، خود صفائی کریں اپنے اپنے ان لوگوں کی، کالی بھیڑوں کی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. جس سے یہاں بھی گورنمنٹ کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ آپ کے مدرسوں میں، آپ کی مسجدوں کے اندر جو جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں آپ خود صفائی کر لیں، ورنہ جب ہم شروع کریں گے تو پھر شریف لوگ بھی جیل میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرو اپنوں کو. ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے. عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر دی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. توبہ قبول تو کر لی، لیکن کس طریقے سے کی یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے کہ وہ 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو راضی نہیں ہوں گا، پوری قوم سے ناراض ہو جاؤں گا، ان کو سزا دو. سر آپ ذرا اب امت محمدیہ کو بھی ذرا ریوزٹ کریں کہ ہم کون کون سے الٹے کام نہیں کر رہے.
اور کیا کچھ ہونا چاہیے ان کے ساتھ، جو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے معاملہ مؤخر ہو گیا، ٹلا نہیں ہے، مؤخر ہو گیا آخرت کے لیے. ورنہ وہ ساری برائیاں جن برائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو قرآن حکیم میں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس امت کے اندر آ چکی ہوئی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ میری امت کے اوپر اس دنیا میں اس طرح کا کوئی عذاب نہ آئے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو. آخرت والا معاملہ تو پھر اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اچھا یہ آپ تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. کوئی ماں 70,000 بچے ایک دن میں اپنے قتل کروا سکتی ہے؟ اور یہ جو نصارہ بھی ہمیں کہانی کراتے ہیں گاڈ از آل لونگ، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا بڑا ڈڈ ہے، عیسائیوں کا خدا تو سب سے محبت کرتا ہے. تو سر یہ تو عیسائی بھی اس ہسٹری کو مانتے ہیں، تورات کو تو کرسچنز بھی مانتے ہیں، جوز بھی مانتے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا یہ پرجنگ کس طرح اللہ نے کی تھی ان کی؟ 70,000 لوگ. اللہ تعالیٰ کے کوئی احساسات نہیں ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے اپنے احساسات سے. میں بار بار جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے. یہ ہاں وہ غفور رحیم اس کے لیے ہے جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اللہ کی رحمت کے ذریعے دھوکہ، جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، سانو اپنا کام کرا دے. کس کو بتا رہے ہیں؟ قرآن میں نے چیلنج کیا کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں یہ انہ هو التواب الرحیم تو آپ پڑھ لیں گے کہ بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. پیچھے کہ توبہ کی قبول کی تھی اور ہی پڑھنا کہ خالی غفور رحیم ہی پڑھنا ہے. پورے قرآن میں کہیں یہ رحمت کی آیات اس طرح نہیں آئی ہیں کہ ایبسولوٹلی آئی ہوں کہ جو مرضی کرو، نہیں. جہاں بھی آئے توبہ کی، اصلاح کی، سدھر گیا پھر ہم معاف کر دیں. تو پھر مجھے کہنے دینا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وما علینا